آج دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رئیسہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. میں بالکل ٹھیک ہوں سر. ہم نے کل بجٹ کی بات کی کہ بجٹ میں ڈیلے کیوں آیا، اور اس میں ایک میجر وجہ یہی سامنے آئی کہ 28ویں ترمیم کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے پہلے ہو جائے پھر بجٹ پاس ہو. لیکن آج کچھ بہت پکے سورسز سے یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی شدید ناراض ہے بجٹ کو لے کر. ان کے بہت سارے خدشات ہیں جو کہ دور نہیں ہو سکے. ان کی کل بھی PMLN کے کچھ ارکان سے ملاقات ہوئی، میٹنگ ہوئی، جو کہ فروٹفل ثابت نہیں ہوئی، اور آج بھی کچھ ہی دیر میں ان کی میٹنگ ہے. فار ایگزامپل جو پیپلز پارٹی کے ارکان ہیں ان میں CM مراد علی شاہ صاحب شامل ہیں، شیری رحمان صاحبہ شامل ہیں، اور نوید کنور صاحب شامل ہیں. جبکہ PMLN کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں اس میٹنگ میں، اس میں اسحاق ڈار صاحب اور منسٹر آف فائنانس محمد اورنگزیب صاحب شامل ہیں. تو یہ اصل میں مسٹری ہے کیا؟ اندر کی بات کیا ہے کہ بجٹ میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ ہاں، وہ ایک تو جو کل پورے نیشنل میڈیا پہ ایک خبر تھی کہ یہ آگے چلا گیا آپ کا بجٹ سیشن اس وجہ سے کہ پہلے ترامیم ہوں گی اور اس کے بعد بجٹ پاس ہوگا. لیکن پھر رات گئے کل جب ایک میٹنگ ہوئی ان کی PMLN کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو اس میں پتہ چلا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی تیار ہی نہیں ہے کہ وہ بجٹ پہ ان کو ووٹ دے، اور ان کا کوئی اپنا ریزرویشنز ہیں بجٹ کے حوالے سے. تو جب مسلم لیگ نون کو پتہ چلا، وہ تو فار گرانٹڈ لے رہے تھے کہ بھئی اجلاس بلا لیا ہے ہم نے 5 تاریخ کو اور بجٹ پیش ہوگا اور ہو جائے گا. تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی بہت انائنگ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ تو 28ویں ترمیم ہی ہے اگر آپ دیکھ لیں، کیونکہ وہ آسانی سے 28ویں ترمیم کی بات تو بعد کی بات ہے، وہ تو آسانی سے آپ کا بجٹ پاس کروانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. جی. تو یہ جو سرد میری تھی یا ایک تھوڑی سی ایک طرح سے ناچاکی تھی اتحاد کے اندر، اس نے شوق کیا کافی حد تک مسلم لیگ نون کو، اور ان کو فوراً اپنا یہ جو اجلاس تھا بجٹ سیشن جو ہے اس کی اپروول صدر صاحب سے لینے کے باوجود اس کو نوٹیفائی نہیں کیا کہ 5 کو ہو رہا ہے، اور اس پہ فوراً ایک کمیٹی بنا لی دونوں پارٹیوں نے کہ پہلے بات کر لیں کہ کیا ہوگا. اچھا، اب اس کمیٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو کچھ مسئلے ہیں پیپلز پارٹی کے جو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ فیڈرل سطح پہ جو ان کا خیال ہے ایک پرانا کہ جو پنجاب میں جتنی موٹر ویز بنی ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی ہیں، لیکن سندھ کی جو سکھر سے کراچی کا سیکشن ہے وہ اگر رکا ہوا ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو بنا ہی نہیں رہی کتنے عرصے سے. ان کا یہ بھی خیال ہے کہ جو پورٹ سے موٹر ویز جو ہوتی ہیں وہ باقی ملک میں جاتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں جال بچھا ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے جتنی موٹر ویز بنائی ہیں، لیکن سندھ میں جو کہ کراچی مین سورس ہے آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا، وہاں آپ نے موٹر وے نہیں بنائی. اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں ان کی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جینوئنلی ٹھیک ہے. لیکن میں ایک بات تو پوچھنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی سے بھی کہ آپ ہر بجٹ میں کچھ نہ کچھ چیزیں فیڈرل گورنمنٹ سے کروا لیتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے عام آدمی کے لیے بھی سٹینڈ لیا ہے؟ جس طرح سے بجٹ ہر دفعہ کچل رہا ہے، ہر بجٹ جو ہوتا ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سندھ کے لیے، سندھ میں آپ کی پروونشل گورنمنٹ ہے، اس کے لیے آپ فنڈز لیتے ہیں یا جو بھی ہے، لیکن آپ عام آدمی کو بھی تو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا. پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی تھی کسی زمانے میں، لیکن اب کیوں نہیں کرتی بات؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اچھا، دوسرا مسلم لیگ نون جو ہے اس کا وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہے، پرائم منسٹرشپ ان کے پاس ہے، لیکن فائنانس منسٹری میں ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ کسی اورنگزیب صاحب تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ نہیں کرتے. پھر اوپر IMF ہے، پھر آپ کی سیکیورٹی کے بہت سارے خرچے ہیں، وفاق کے پاس پیسے کم ہیں، پرائم منسٹر سینڈوچ بنے ہوئے ہیں صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان. تو کافی مشکل صورتحال ہے. اگر آپ دیکھا جائے، غور سے دیکھیں تو بہت کم ان کے پاس مارجن ہے وزیر اعظم صاحب کے پاس کہ وہ عوام کے لیے کچھ کر سکیں. اور پھر ابھی خبر آئی تھی کل پرسوں کہ ان کے پاس جب بجٹ کا ایک ڈرافٹ گیا تو انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا کہ اس میں لیکن اس کا کیا فائدہ؟
جب تک آپ اس میں کچھ ایسی چیزیں نہیں کر دیتے جس سے ایک عام آدمی کو فائدہ ہو سکے. تو یہ ایک مسٹری تو ہے کہ یہ اجلاس کیوں رکا. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاور دیٹ بھی نہیں چاہتی کہ آپ اس بجٹ کو اس طرح سے پاس کر لیں اور وہ فیصلے جو کہ این ایف سی کے حوالے سے کرنے ہیں یا جو کچھ اور فائنینشیل مسئلے ہیں جس کی وجہ سے وفاق کے پاس پیسے کم ہیں ان کو سیٹل کیے بغیر آپ بجٹ اگلا نہیں دے سکتے. لیکن اس کے اوپر کہاں بات ہو رہی ہے. یہ تو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے نا دونوں پولیٹیکل پارٹیوں کی بجٹ کے حوالے سے, لیکن آئینی ترمیم کے لیے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کوئی بات ہو رہی ہے, نہ کوئی کمیٹی بنی ہوئی ہے. وہ ساری باتیں ہوا میں ہیں. کچھ صحافی کر رہے ہیں, کچھ یوٹیوبرز کر رہے ہیں, وہ زمین پہ ابھی پیپر کی شکل میں تو کہیں نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ان مذاکرات میں جو کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ہو رہے ہیں, اس میں پیپلز پارٹی کا پلڑا تھوڑا سا بھاری نظر آ رہا ہے, کیونکہ آج ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے جلسے میں یہ بات کہی ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ پروونسز کے انڈر آ جائے, لیکن وہ اس کوشش میں بری طرح ناکام ہوں گے. بلکہ وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب خود آپ کو یہ خوشخبری سنائیں گے کہ فیڈرل کے اندر ہی بی آئی ایس پی رہے گا اور بلکہ اس کے پیسوں میں اضافہ بھی کر دیا جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی اپنے زیادہ تر دیکھیں پیپلز پارٹی کا تو یہ موقف ہے نا کہ جی اگر ہم نے اس گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے تو جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں ان کو تو آپ واپس نہ کریں, ان کو تو نہ چھیڑیں. جو چیزیں سیٹل ہیں ان کو تو نہ چھیڑیں, اور اگر آپ نے سیٹل چیزوں کو چھیڑنا ہے تو پھر ہماری سپورٹ بے معنی ہو جاتی ہے. یہ ان کا ایک موقف ہے. لیکن اب میاں شہباز شریف صاحب کے بھی بس میں کیا ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے وزیر اعظم بنے ہیں یا جس طرح سے یہ ہائیبرڈ ڈسپنسیشن آئی ہے اس میں تو صاف بات ہے کہ وہ کوئی مکمل اختیار نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے ان کو وزیر اعظم بنایا ہے ان کا ایجنڈا کیا ہے, اصل بات تو یہ دیکھنے والی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں حکومتیں جب بھی بنتی ہیں پاکستان میں, ایک تو یہ آپ نے ایک چہرہ بنایا ہوا ہے کہ یہ وفاق ہے اور پارلیمنٹ ہے اور کانسٹیٹیوشن ہے اور پرائم منسٹر ہے, اور سارے فیصلے کیبنٹ میں ہوتے ہیں, ڈبیٹ پارلیمنٹ میں ہوتی ہے, اور ہمارے جو نمائندے ہیں فیصلے اور اختیار ان کے پاس ہے. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ایک سارا جو ڈھانچہ ہے اس کے پیچھے ایک طاقت ہے. وہ طاقت کون سی ہے؟ وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے. وہ جب تک وہ طاقت اور یہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں یہ مل کے سنک کر کے چلتی ہیں تب تک تو کچھ سکون رہتا ہے اس ملک میں. جب وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے, یا لڑائی کیسے شروع ہوتی ہے؟ لڑائی اسی طرح شروع ہوتی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی جو خواہشات ہیں وہ جب پوری نہیں ہو رہی ہوتی, حکومت ان کو فلفل نہیں کر پا رہی ہوتی, تو ایک تھوڑی سی تلخی بیچ میں آنی شروع ہو جاتی ہے. پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ تو بالکل فیل ہو گئی ہمارے ایجنڈے کو فالو کرنے کے لیے, تو وہ سمجھتے ہیں یہ تو ناکارہ ہے ہمارے لیے, تو وہ پھر اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ یا آئینی ترمیم کرو یا گھر جاؤ, یا پھر ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم وہ کوئی متبادل پلان کرنا شروع کر دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ, جس کے نتیجے میں جو پہلے ہی ایک کمزور سیاسی ڈھانچہ ہوتا ہے وہ اور پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو ڈیڈ لاک ہے نا, جو کہیں نظر نہیں آتا, جو کسی جلسے میں, کسی میٹنگ میں, کسی پارلیمنٹ کی سیشن میں, کسی پریس کانفرنس میں نظر نہیں آتا, جو زیر زمین ہے. مثلا ڈاکٹر فضل چودھری نے کہا ہے کال پرسوں, وہ پارلیمانی امور کے وزیر ہیں, انہوں نے کہا جی کہ کسی نقطے پہ بحث کرتے ہوئے کہ آئین معطل ہو جانے سے تو بہتر ہے کہ اس میں ترمیم کر لی جائے. یعنی وہ کتنی لاچاری کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید کہیں یہ بھی خدشہ موجود ہے کہ کسی موقع پہ آئین معطل بھی ہو سکتا ہے, لہذا آئین کو معطل کرانے سے بہتر ہے کہ آپ خود ہی اس میں کوئی امینڈمنٹس کر لیں. تو اب کل میں دیکھ رہا تھا وہ منیب صاحب کا شو آج, وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے جناب کہ جو آپ کے منسٹر فار لا ہیں
اعظم نذیر تارڑ صاحب وہ تو اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، ترمیم کا ایجنڈا ہے اور اس میں جو شکیں ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے، لیکن وہ کہاں جا کے ظاہر ہوگا، کب آئے گی؟ پیپلز پارٹی اگر بجٹ میں آپ کو ووٹ نہیں دے رہی یا ریزرویشنز کا اظہار کر رہی تو وہ کیسے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیسے آپ اس کو منظور کروائیں گے؟ یہ سارے سوال ہیں. لیکن اسی ڈیڈ لاک میں یہ جو ڈیڈ لاک ہو رہا ہے، یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ ایڈجسٹ کر لے اس حکومت کے ساتھ کہ یار واقعی ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، ان کی اتحادی پیپلز پارٹی مان نہیں رہی، تو چلو ہم اپنے ایجنڈے کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیتے ہیں یا کسی آنے والے وقت پہ اس کو رکھ لیتے ہیں. ایسا تو نہیں. وہ کہتے ہیں ہم پوری پاور میں ہیں، ہمارے پاس نیب ہے، ہم ان کے ہاتھ پاؤں مروڑ کے ان سے کروا لیں گے فیصلہ. وہاں یہ سوچ ہے، طاقت ہے نا، وہاں یہ سوچ ہے. تو اب وہ جو کروانا چاہ رہے ہیں، جو کہ انفلفلڈ جو وشز ہیں، وہ یا ایجنڈا ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کی ترقی کا یہ ایجنڈا ہے جس کے راستے میں یہ پارلیمنٹ رکاوٹ ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ نئے صوبے جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے وہ سمجھتے ہیں. انہوں نے سیمینارز کروائے تھے میاں عامر اور بہت سارے لوگوں کے ذریعے، پورے پاکستان میں ایک کیمپین چلائی تھی جو کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر نئی نہروں کا نظام ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو باسکٹ ہے، خاص طور پہ فوڈ باسکٹ، وہ سکڑ رہی ہے. ہمیں یہاں یہ جو آپ کا علاقہ ہے، یہ جو رحیم یار خان اور بہاول پور، وہاں پہ ایک نئی ایک لینڈ کو، ریگستان کو کنورٹ کرنا چاہیے کھیتوں میں، اور نہریں بنانی چاہیے چولستان میں. پھر وہ ان کا اور جو لامتناہی ایجنڈا ہے، NFC کو ری ماڈل کرنا. وفاق کنگال ہو گیا ہے، اس کے پاس پیسے آنے چاہیے. پھر اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کو صوبوں کو دے دینے کا کہ وہی چلائیں. اور بلاول بھٹو کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو بند کر رہے ہیں کیونکہ اس کی اونرشپ وفاق کی ہے، اس کے ڈونرز وفاق کو پیسے دیتے ہیں. تو صوبوں کے پاس جانے سے یہ تو صوبے اپنی مرضی کریں گے، اس کو بند کر دیں گے یا ان کے نام تبدیل کر دیں گے. تو وہ جو ایک لیگیسی ہے بے نظیر بھٹو کے نام پہ، وہ ختم ہو جائے گی. اس کے لیے پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے، اور اسی لیے شاید اس بجٹ میں بھی وہ یہ کوشش کر رہے ہیں. پھر کراچی اور گوادر کو وفاق کے حوالے کرنا. بہت سارے ان کے ایڈوائزرز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو شہر جو بڑے ہیں، یہ اگر وفاق کے پاس آ جائیں تو ان کو ڈیولپ کرنا، ان کا انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا، ان کو انٹرنیشنل شہروں کی شکل دینا وہ ضروری ہے. لیکن جو ان صوبوں کے اپنے دونوں صوبوں کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے، وہ اس میں رکاوٹ ہے. اور اسی طرح 18ویں ترمیم کو ریپیل کرنے کا ایک خواب ہے جو پچھلے کوئی تقریباً 10-12 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا خواب ہے، وہ نہیں ہو پا رہا. اسی طرح صحت، ایجوکیشن، پاپولیشن. تو ان کا جو ایجنڈا ہے، اگر شہباز شریف صاحب کمپرومائزڈ ایک وزیر اعظم کے طور پہ رہتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پہ رہتے ہیں، تو ان کے لیے تو پھر بیکار ہوئے نا اگر دیکھا جائے. تو جب وہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارا کام تو ہو ہی نہیں رہا، تو پھر وہ کچھ اور سوچیں گے. اور کیا سوچیں گے؟ وہ بڑا پاکستان کے مستقبل کے لیے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، کانسٹیٹیوشن کے لیے کیا امپیکٹ ہوگا. پہلے ہی اس جمہوریت کو بہت سارے پیچز لگے ہیں، اب اگلے کتنے پیچز لگیں گے، یہ دیکھنے والی بات. ٹھیک ہے سر، یہ تو ہو گئی وفاقی بجٹ کی بات اور PMLN کو جو پیپلز پارٹی کی طرف سے چیلنجز کا سامنا ہے. لیکن دوسری طرف ان کو KPK کی حکومت کی جانب سے بھی چیلنجز کا سامنا شاید کرنا پڑے، کیونکہ KPK میں بھی بجٹ کا بحران ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو CM سہیل آفریدی صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب تک عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی اور جب تک وہ عمران خان سے خود پرسنلی جا کر بجٹ پہ اپروول نہیں لیں گے تو وہ بجٹ اپروو نہیں کریں گے، بجٹ سائن نہیں کریں گے. اس میں علیمہ خان صاحبہ بھی ان کو سیکنڈ کر رہی تھیں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے نا تو پھر وہ 10 جون کو بجٹ والے دن نیشنل اسمبلی کے باہر جا کر دھرنا دیں گے PTI کے ارکان کے ساتھ. بلکہ جو PTI کے ان کا اجلاس بھی ہوا ہے اس میں 25 اراکین ویسے بھی شامل نہیں تھے جو KPK کا اجلاس ہوا ہے. اور یاد رہے آڈینس کو بھی کہ جو 2014 میں لاسٹ ٹائم PTI نے نیشنل اسمبلی کے باہر دھرنا دیا تھا. تو یہ اس کا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے فیوچر؟ دیکھیں، یہ ہر بجٹ پہ ان کا پھڈا ہو جاتا ہے.
بلکہ سہیل آفریدی کا تو یہ والا پھڈا تب بھی ہو گیا تھا جب اس کو ایز اے چیف منسٹر نامینیٹ کیا گیا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ جب تک میری چیئرمین صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی میں کیبنٹ اناؤنس نہیں کروں گا. ملاقات اگلوں نے نہیں کرائی. جو بھی جن کے پاس ہے عمران خان وہ تو ملاقات نہیں کروانے دے رہے. تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے شروع میں کہا کہ ہم ایک مختصر سی کیبنٹ بناتے ہیں اور جب اپروول آ جائے گی عمران خان صاحب کی میں بات کر لوں گا تو پھر ایک نئی کیبنٹ بنائیں گے. پھر بھی انہوں نے ملاقات نہیں کروائی. پھر بھی انہوں نے ایک پھر بڑی اپنی کیبنٹ خود ہی بنا لی انڈائریکٹلی کسی طرح سے وکیلوں کے ذریعے مشورہ لے کر نام آ گئے. سیم اسٹوری ہونی ہے. اچھا پچھلے سال بھی بجٹ پہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو پریشر کیا تھا علیمہ خان نے اور باقی لوگوں نے, اور اندر سے عمران خان صاحب کا بھی میسج تھا کہ قطعاً آپ نے بجٹ پاس نہیں کرنا جب تک میں اپروول نہیں دوں گا. مطلب یہ تھا کہ ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ کی جائے عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے لیے بجٹ کے نام پہ. حالانکہ بجٹ جو ہے ایک طرح سے صوبے کے اخراجات اور ان کا جو ہوتا ہے تخمینہ ہوتا ہے ایک, اور اس میں کئی دفعہ بجٹ جو ہے سائڈ پہ رہ جاتا ہے. جیسے ہم نے پنجاب میں دیکھا, بڑی جگہوں پہ دیکھا, بعد میں بھی حکومتیں بہت ساری تبدیلیاں کر رہی ہوتی ہیں. لیکن وہ یہ پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ اگر اس موقع کو یوز کیا جائے کہ ہم بجٹ عمران خان صاحب کی اپروول کے بغیر نہیں دینا. بھائی اگر بجٹ آپ نہیں دیں گے تو آپ کی حکومت کیسے چلے گی؟ پچھلی دفعہ جب علی امین گنڈا پور کو منع کر دیا گیا کہ نہیں آپ نہیں مل سکتے وزیر اسے عمران خان صاحب سے, تو وہ ڈیالہ جیل آئے, باہر سے نکل کے چلے گئے. اور پھر جب انہوں نے بجٹ اپنے طور پہ ایک منظور کر لیا تو پھر ان کے خلاف بڑی آن سلاٹ ہوئی کہ دیکھیں جی اس نے عمران خان سے پوچھا نہیں. عمران خان صاحب خود بھی اس سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے میری اپروول کے بغیر کیسے بجٹ پیش. تو اس دفعہ بھی اس غریب آدمی کو سہیل آفریدی کو اسی طرح اپنا بجٹ جو ہے خود ہی پاس کروانا پڑے گا, کیونکہ جون کے اندر رہتے ہوئے ان کی مجبوری ہوتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کی کہ وہ اپنا بجٹ پاس کرائے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ یہ جتنے مرضی دھرنے دے دیں گے, اسلام آباد چلے جائیں گے, ادھر چلے جائیں گے, میرا نہیں خیال کہ ان کو موقع ملے گا. اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم جائیں, جا کے ان کو اپنے ڈاکومنٹ دکھائیں, وہ ان کو اپروول دے دیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ مسئلہ پاکستان میں تو ہے. اب یہ وہی مسئلہ ہے جو جس طرح سے نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھا گیا تھا اسی طرح کا مسئلہ ہے جیسے زرداری صاحب کو جیل میں رکھا گیا تھا. اب ان کی باری. جیسا میں نے کہا کہ چونکہ کانسٹیٹیوشن ہو, قوانین ہو, وہ اپنے طور پہ ایک ڈھانچہ موجود ہے, لیکن ایک قانون دوسرا بھی ہے ہمارے ملک میں جو کہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے اس میں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آلریڈی ریگنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. ندیم افضل چند صاحب جو پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن سکیجول آنے کے بعد بھی این او سی وزراء کو جاری کیے جا رہے ہیں, ووٹرز لسٹ چینج کی جا رہی ہیں کیونکہ غالباً استور کے علاقے میں ووٹرز لسٹ چینج ہوئی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ایڈیشنل آر اوز کو چینج کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اتنا آلریڈی سینسٹیو ایریا ہے, وہاں کے پسماندہ لوگ ہیں, ان کے اتنے منرلز اور اتنی معدنیات اس علاقے میں ہیں, تو آپ کیسے یہ ایک تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, یہ تو رول میں ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ پنجاب پولیس کے انڈر یہ الیکشن کیوں ہو رہا ہے, وفاق کی پولیس کے انڈر ہونا چاہیے تھا, کوئی اور اس کو سپروائز کرتا ہے, تو پنجاب کی پولیس کے انڈر کیوں ہو رہا ہے. تو انہوں نے تو آلریڈی اپنی ریزرویشن شو کرنا شروع کر دیا کہ ریگنگ تو پری پول ریگنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں, یہ تحفظات ہر الیکشن میں ہوتے ہیں, خاص طور پہ یہ جو گلگت بلتستان یا کشمیر کا الیکشن ہے, تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ اپنی مرضی چلاتی ہے, ٹکا کے چلاتی ہے. وہ چلانی چاہیے یا نہیں چلانی چاہیے وہ تو دوسری بات ہے, اصول کی بات ہے. اصول دیکھتا کون ہے. ابھی مسلم لیگ نون کے ایک امیدوار ہیں فرمان صاحب جی بی سے, ان کی ایک ویڈیو آ گئی بڑی دلچسپ. انہوں نے کہا کہ جناب جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو فوج لے کر آئی ہے, اسی طرح سے مجھے بھی فوج لے کر آئی ہے, لہٰذا مجھے ووٹ دیں. تو اس کو پی ٹی آئی والے ٹیگ کر رہے ہیں, لوگوں کو سنا رہے ہیں. اب اس آدمی نے بڑی معصومیت سے, ایک سادگی سے ہمارے ملک کی جو سیاسی ایک کہانی ہے
وہ سنا دی ہے. اب اس کو لوگ اس پہ بڑی باتیں کر رہے ہیں. آج کل پی ٹی آئی والے نا بڑے اصول پرست ہوئے ہوئے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ خود وہ بھی جرنیلوں کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے تھے. اب وہ اس بات کو چڑھتے ہیں, اس بات سے کہتے ہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ, فلاں کیا کر رہے ہیں. ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست ہی ہے. ابھی بھی عمران خان صاحب کے سامنے جب دروازہ کھلنا ہے تو اس کو دروازے کو کھولنے کے لیے ان کے پاپولیرٹی کام نہیں آئے گی یا ان کے یہ سپورٹر کام نہیں آئیں گے. وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں دروازہ کھولنا جب بھی کھولا. تو یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے. مسلم لیگ نون والے نے بڑی سادگی سے وہ کہانی بیان کر دی. تو جی بی کے الیکشن میں یہ تو ہوگا, اس طرح کی شکایات اور بھی آئیں گی آنے والے دنوں میں. یہ بات درست ہے کہ ایک طرف آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہاں پہ ریلی نہیں نکالنے دی, اور اب وزراء کو آپ این او سی دے رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جب گئے تھے تو ان کے ساتھ حسن اقبال صاحب بھی تھے, رانا ثناء اللہ بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے. ان کو نہیں جانا چاہیے تھا اصولی طور پہ. یہ جیسے سعد رفیق صاحب ہیں, ان کے پاس پورٹ فولیو نہیں ہے, وہ جائیں, وہ جا کے تقریر کریں. تو میاں صاحب کے پاس بھی اس وقت کوئی سرکاری پورٹ فولیو نہیں تھا, ان کو اپروول مل گئی, ٹھیک ہے, وہ چلے گئے. تو یہ احتیاط کرنی چاہیے جو قوانین ہیں. اور جس طرح سے ووٹر لسٹیں چینج ہو رہی ہیں, یہ تو میں سمجھتا ہوں پھر بہت بڑی زیادتی. اوکے, بیفور موونگ آن ٹو دا لاسٹ کویشچن, آپ مختصراً بتا دیں کہ جو بلاول بھٹو صاحب نے کل اپنی تقریر میں جی بی میں کہا ہے شگر میں کہ ہم جس طرح کی ترامیم کے حق میں ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ جی بی کے الیکشنز نیشنل جو آپ کے ملک کے الیکشنز ہیں ان کے ساتھ ہوا کریں. تو آپ اس کے حق میں ہیں, اس سے جی بی کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یہ دیکھیں, مسائل تو ہم پنجاب میں رہنے والے, لاہور میں رہنے والے, جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ موسٹ پریولیجڈ ٹاؤن ان دی کنٹری, فیئر انف, ان کے بھی مسائل ہیں. مسائل ختم نہیں ہوتے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نفسیاتی ہوتی ہیں. جیسے کہ پہلے ان لوگوں کے کوئی انسانی حقوق ہی نہیں تھے, ان کا کوئی کورٹ نہیں تھا. گلگت بلتستان کے لوگ جو تھے وہ سوائے ڈی سی کمشنر کے پاس جانے کے ان کے پاس کوئی عدالتی چارہ جوئی نہیں تھی. اب وہاں پہ عدالتیں بھی بن گئی ہیں, لیکن وہ ہمارے پاکستانی سپریم کورٹ سے نہ کشمیر والے کوئی اپنا کیس لے کر آ سکتے ہیں, نہ گلگت بلتستان والے. تو ان کے جو آئینی حقوق ہیں ان کا تحفظ کرنا ضروری ہے. ایک نفسیاتی ماحول بنانے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ جس دن پاکستان کا الیکشن ہو وہاں پہ بھی الیکشن ہو جائیں. ٹھیک ہے. ویسے تو جمہوریتوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں, مختلف اسٹیٹس کے الیکشن بعد میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ہر جو الیکشن کا سائیکل ہوتا ہے ہر صوبے کا وہ الگ بھی ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں ایک یونیفارمٹی قائم کرنے کے لیے ہمیشہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ہی دن ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی توڑ دی تھی اور کے پی اسمبلی توڑ دی تھی, تو ان کے اس سائیکل کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے تھے, لیکن انتظار کروایا گیا پنجاب کے لوگوں کو, بائی الیکشن نہ کروائے گئے, اور جب قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے تبھی جا کے صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوئے. تو میرا خیال ہے کچھ ہمیں ڈیموکریٹک کلچر اپنانا چاہیے ود ان دیز لیمٹس, جن کے اندر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ وہ لیمٹس ہیں پاکستان کی سیاست میں. یہ بات ڈیموکریٹک کلچر کا حصہ ہے, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا, لاسٹلی کاروباری شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے پی ایم ایل این وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ڈائریکٹلی, اور انہوں نے جو اس ملاقات کے بعد انٹرویوز دیے ہیں بریف سے, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہائی ویز میں 4G 5G ہم انٹروڈیوس کروائیں گے, ہم نے اپنے یہ مطالبات سامنے رکھے ہیں. دوسرے ایک نے یہ فرمایا کہ ہماری وزیر اعظم صاحب سے بات ہوئی ہے, وہ ٹیکسز ریڈیوس کرنے کے, ٹیکسز کم کرنے کے حق میں. دوسرا, سسٹینیبل گروتھ ماڈل پہ ان لوگوں نے کام کرنا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے تھوڑی سی خوشخبری ہے بجٹ کو لے کر. یہ ساری موٹی موٹی انہوں نے باتیں کی. آئی ٹی کے شعبے سے انہوں نے باتیں کی کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے, آئی ٹی کے سیکٹر کو اسٹرینتھن کرنا ہے, اور فکس ٹیکس ریٹ جو ہے نا وہ وہی کلچر چلتا رہے گا جو پچھلے 5 سال سے چل رہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور انہوں نے شکریہ بھی بلکہ ادا کیا کہ اسپیشل اکنامک زونز جو شہباز شریف صاحب نے بنائی ہیں. ہاں, اس میں دیکھیں ایک ایکسپورٹ کے نام پہ جو ہم سبسڈیز دیتے رہے نا پہلے ماضی میں, وہ ایک کافی بڑا اسکیم بھی رہا ہے. اور بعض پارٹیاں کہتی رہی ہیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی کہ آپ لوگوں کو ریلیف دینے کے بجائے بعض اوقات صنعت کاروں کو ریلیف دینے چل جاتے ہیں جو کہ آلریڈی امیر طبقات ہیں. اچھا, گورنمنٹ کا یہ پلی ہوتی ہے یا انڈسٹریلسٹ کی یہ پلی ہوتی ہے کہ جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہے
وہ چونکہ بہت یہاں پہ بجلی کی قیمتیں ہیں یا گیس کی قیمتیں زیادہ ہیں یا ان پٹ زیادہ ہے، تو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں بعض اوقات کمپیٹ نہیں کر پاتے ان ملکوں کے نسبت جہاں پہ ان پٹ ایکسپینس کم ہوتا ہے چیزوں پہ، تو لہٰذا ہمیں یہ اس پہ ریبیٹ چاہیے یا سبسڈی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ لوگوں کو سبسڈی آپ نہیں دے رہے، لوگوں پہ آپ ٹیکس لگا رہے ہیں اور امیر لوگوں کو سبسڈی دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ آئی ٹی کے اوپر اگر آپ کچھ ٹیکسز کم کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہے۔ اوورآل جو ہماری یوتھ ہے وہ آئی ٹی کے ساتھ کام کرتی ہے، باہر بھی اپنی پروڈکٹ پہ کام کرتی ہے، آؤٹ سورس بھی کرتی ہے اپنے آپ کو، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن یار یہ ہارڈ کور آپ کی جو انڈسٹریلائزیشن ہے نا، اس پر جب آپ دیتے ہیں اس طرح کے ریبیٹس، جیسے آپ چینی والوں کو دیتے تھے سبسڈی، ٹیکسٹائل والوں کو دیتے تھے، اس کے نتیجے میں آج تک آپ کی ایکسپورٹ تو بہتر نہیں ہو سکی، پیسہ کھا جاتے ہیں یہ سارے لوگ، تو اس پہ ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بجٹ میں جو سیلریڈ کلاس ہے ان کو کوئی ریلیف ملنے والا ہے، لیکن پھر وہی بات کہ جب آپ ٹیکس بڑھائیں گے مختلف پروڈکٹس کو، سیل ٹیکس کو 20% کرنے کی جب آپ بات کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں تو وہ جتنا تھوڑا بہت ریلیف ملے گا بھی ان لوگوں کو، تو وہ دوسری طرف سے جب مہنگائی بڑھے گی۔ آج پھر جو جس طرح سے ایران نے بحرین اور اس پہ جو کویت پہ حملے کیے ہیں اور اس کے نتیجے میں تیل کی قیمت پھر بڑھ گئی، کل کو پٹرول کی قیمت پھر بڑھ جائے گی، اس کا اور امپیکٹ آتا ہے غریب آدمی کے لیے۔ تو بجٹ جو ہوتا ہے نا ہر دوسرے تیسرے مہینے کے بعد آتا ہے، جیسے تیل کی قیمت بڑھتی ہر چیز کی پرائس بڑھ جاتی ہے، تو آپ کو یہ جو آپ کا پیٹرول ہے یہ ریگولیٹ کر رہا ہے آپ کی اکانومی کو اوورآل، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ عام آدمی کے لیے بھی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر آپ کے آج کے تجزیے کے لیے۔ کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔